السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ دیکھنے نصیب کیا ہے۔ الحمدللہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی بخششوں اور آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس مخلوق سے بہت پیار ہے، یعنی انسان سے، اور اپنے اس پیار کا وہ اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو میں نے طبعی طور پر کچھ کمزوریوں کے ساتھ، فطرتی کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بشری کمزوریاں اس سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت بہت وسیع ہے، اور یہ جو رحمت ہے یہ خدا تعالیٰ کے پیار کا اظہار ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس مخلوق سے، انسان سے بہت پیار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں نے اپنی پہچان کے لیے چونکہ پیدا کیا ہے تو یہ میرے ساتھ سچا تعلق اور مضبوط تعلق قائم کرے اور میرا بن کے رہے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ تو فرمایا کہ انسان سے کمزور ہونے کے ناطے کمزوریاں، غلطیاں سرزادہ ہوتی ہیں، ہر چند کے انسان کو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت وسیع پیمانے پر اور بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے ہمارے سامنے راستے رکھے ہیں، جن پر چل کر، یعنی دو راستے ہیں ہمارے پاس۔ ایک راستہ وہ ہے ہدیناہ النجدین، کہ ہم نے دو راستے ہیں دیے ہوئے، ایک انسان کو فلاح کی طرف لے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور نتیجتاً انسان خدا تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ ایک دوسرا راستہ ہے جو ان کمزوریوں جو فطرتی طور پر انسان کے اندر رکھی گئی ہیں سامنے آتی ہیں، اور وہ راستہ اس راستے پر وہ چل پڑتا ہے، وہ کمزوریوں کی طرف، خطاؤں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ پھر جا کے کہیں اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں تو غلط راستے پر چل پڑا ہوں، تب جا کے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہی میں نے تجھے ہدایت دی ہے، اب ہی تجھے سمجھ آ گئی ہے، تو یاد رکھ کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اور اس رحمت کا اظہار خدا تعالیٰ فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیے ہے، میں نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ مجھ پر، میں اپنی رحمت کے نظارے تمہیں دکھاتا رہوں گا، اپنے اوپر میں نے اپنی رحمت کو فرض کر لیے ہے۔ اور آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، انہ من عامل منکم، کہ رحمت ہے کیا، کس چیز کو میں نے رحمت کا نام دیا ہوا ہے۔ فرمایا دیکھو
انسان جیسا میں نے کہا کمزور ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو من عمل منکم سوءا، کہ جس سے بھی اگر تم میں سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی بدی سرزد ہو جائے، برے راستے پہ کسی طریقے سے وہ چال پڑا ہو، لیکن فرمایا بجہالت، وہ جان بوجھ کے اس نے کوئی غلطی نہیں کرنی، نیتاً اس نے اس راستے کو اختیار نہیں کرنا۔ ہم زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں ہم جاتے ہیں روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں، غلطی سے تو ہم تو کوئی راستہ غلط لے لیتے ہیں اور اس کا آگے جا کے ہمیں علم بھی ہوتا ہے، پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کے ہم غلط راستہ نہیں لیتے ہیں۔ روڈ پہ جاتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہتا میں نے جلنگم جانا ہے تو میں کسی اسکاٹ لینڈ کا راستہ لے لوں، اس طرف کا راستہ وہ نہیں لے گا جان بوجھ کر، لیکن جو جان بوجھ کر لیتا ہے وہ اپنے پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کی منزل اسکاٹ لینڈ یا اس طرف کے راستے منزلیں نہیں ہیں، اس کا راستہ کچھ اور ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے۔ تو اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت یہ ہے جو میں نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے کہ جو کوئی سوءاً غلطی کرتا ہے بجہالت، کسی لا علمی کے نتیجے میں، لا شعوری طور پر اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، پھر کیا ہو ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد پھر وہ لوٹ آئے، اس غلطی پر قائم نہ رہے، اس کو چھوڑنے کا اقرار کرے اور ندامت فیل کرے، ندامت محسوس کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، خواہ مجھ سے جہالت کے نتیجے میں ہی، یعنی نہ چاہتے ہوئے ہو گئی ہے، لا علمی کے نتیجے میں ہو گئی ہے، لیکن مجھے اب علم ہو گیا ہے کہ یہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، درست راستہ نہیں تھا میرے لیے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْلَحَ، کہ وہ اصلاح کرے اپنی اس غلطی کی جو اس سے سرزد ہو جاتی ہے، تو یاد رکھے فَإِنَّهُ غفور الرحیم، تو پھر وہ خدا تعالیٰ کو کیسا پائے گا؟ غفور رحیم، اللہ پھر بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہے اس کی رحمت کا ترجمہ، اور یہ اس کی وضاحت کی رحمت کی وضاحت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے اور اس سے پہلے میں اپنے اوپر میں نے اپنی رحمت کو فرض کر لی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ہے اس طرح پر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اگر کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے، اس سے کوئی بدی سرزد ہوتی ہے، او یظلم نفسہ، یا وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار ہے، اور اس کا اظہار آگے میں جا کے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے خدا تعالیٰ انسان سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، اس تخلیق سے اس کو کتنا پیار ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ من یعمل سوءا، اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی بخششوں کا مہینہ ہے، اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کمزوریوں کو خدا تعالیٰ کے حضور رکھ کر اس پر پشیمانی کا اظہار کا مہینہ ہے یہ، اور خدا تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس ناطے سے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ فرمایا وَمَن یعمل سوءا أَوْ یظلم نفسہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہے انسان کو اپنے قرب کا اظہار کراتا ہے کہ غلطی ہو گئی، یظلم نفسہ، اور ایسا کر کے اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ دیکھیں اگر کسی کو پیار نہ ہو کسی سے تو جو کوئی مرضی کرتا پھرے، اس کا نقصان اس کو ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں یہ کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی ہے، دنیا میں ہمارا اصول ہے، خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ رکھا ہے۔ تو لیکن خدا تعالیٰ تو ایک بالا ہستی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے۔ مالک کو اپنی چیزوں سے پیار ہوتا ہے،
मालिक कभी भी ये पसंद नहीं करता कि उसकी चीज़ को किसी किस्म का नुकसान हो जाए, कोई ठोकर लग जाए और वो कारआमद ना रहे। तो खुदा तआला भी जब ये कहता है, देखो गलती इंसान ने की, यानी उसके रास्ते से वो भटका। गलती को इस तरह हम समझ लेते हैं कि जहाँ भी खुदा तआला के रास्ते से इंसान भटकता है, जहाँ भी खुदा तआला के हजूर वो नाफरमानी करता है, उसके किसी हुक्म की हुक्म अदुली करता है, ये गलती है, ये गुनाह है, ये बदी है, ये सू है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि इंसान है, कमज़ोर है, हो सकता है। फरमाया कि जब अगर हो जाए ऐसा, और यज़लिम नफ्सहू, या वो अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, तो देखिए खुदा ताला ये कहता है कि ये मेरी मखलूक है, इसने गलती करके अपनी जान पर जुल्म किया है, इसका मुझे कलक है, दुख है। खुदा ताला इसका इजहार करता है। लेकिन फरमाया सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर वो अल्लाह ताला के हुजूर बख्शिश तलब करता है, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता है, अपने गुनाहों का इजहार और सामने उसके सामने रखता है अपने गुनाहों को, और बख्शिश तलब करता है। फरमाया याजिद अल्लाह गफ़ूर और रहीमा, वो अल्लाह ताला को गफ़ूर और रहीम पाएगा, अल्लाह ताला को बख्शने वाला पाएगा, उसकी इन गलतियों को माफ़ करने वाला पाएगा, और रहीम जैसे मैंने कहा कि बार बार अपनी रहमत का इजहार करता है, और रहीम पाएगा उसको। इंसान का, मैंने कहा था कि इंसान का मुकाम बहुत बुलंद है, और अल्लाह ताला ने ये ऐसी मखलूक पैदा की है, उसकी तख्लीक है। फरमाया लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को एक बेहतरीन सूरत में पैदा किया है, खूबसूरत अंदाज में पैदा किया है। और इसको इस तरह भी कहा गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी शक्ल पर पैदा किया है। यानी हम इंसान, खुदा ताला के बारे में हम ये तसव्वुर रखते हैं कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, वो तो नूर है, उसने इहाता किया हुआ है ज़मीन व आसमान का। कहाँ हम इंसान और हमारी शक्लें, और कहाँ खुदा ताला, उसकी इतनी बुलंद शान है, सुबहान है। लेकिन कैसा प्यार का इजहार खुदा ताला इंसान से करता है। उससे दूसरी मखलूक़ात भी हैं, उसने उनको भी पैदा किया, बनाया है, लेकिन इसके साथ जो खुदा ताला ने प्यार का इजहार किया है वो दूसरी मखलूक़ात के साथ नहीं मिलता। लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में, ख़ूबसूरत शक्ल में, ख़ूबसूरत कालब में हमने इसको डाला है। लेकिन रददनाहु अस्फल साफिलीन, मंसूब खुदा ताला अपनी तरफ करता है, लेकिन ख़ताएँ इंसान की हैं, हमें इसको अस्फल साफिलीन में लुटा देते हैं, एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है अपनी ख़ताओं के नतीजे में। लेकिन खुदा ताला की तो ये रज़ा नहीं थी, ये मंशा नहीं थी उसकी, ना उसका ये मकसद था। खुदा ताला ने इंसान को पैदा करने का मकसद ये कि बयान किया है कि वो मेरी इबादत करेगा, मेरे साथ एक ताल्लुक़ पैदा करेगा और मेरा बन के रहेगा। लेकिन फरमाया कि देखें ऐसा इंसान होता तो है, कोई अस्फल साफिलीन में जा पड़ता है, लेकिन मेरा जो बंदा होगा वो नहीं होगा ऐसा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैर ममनून, जो मेरे बंदे होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर मेरी शक्ल का, मेरी सिफ़ात की वो शर्म करेंगे, हया रखेंगे, ख्याल रखेंगे, वो अपने आप को इतना नहीं गिराएंगे। तो साबित हुआ कि जो खुदा ताला के अहकामात की परवाह नहीं करता, उसके हुजूर नहीं झुकता और गलत रास्तों को इख्तियार करता है, तो वो खुदा ताला का बंदा नहीं है। उसने खुदा ताला के बंदे होने का हक अदा ही नहीं किया। अल्लाह ने तो उसको पैदा किया था इसलिए कि वो मुझे पहचाने और मैं उसके ज़रिए से पहचाना जाऊं, लेकिन इसने उन रास्तों के इख्तियार करके अथाह गहराइयों में जा गिरा ही। लेकिन मेरी तो ये हरगिज़ मंशा नहीं थी।
چنانچہ آدم کے واقعے کو جب ہم یاد کرتے ہیں، جب انسان کو خدا تعالیٰ پیدا کرنے لگا تھا تو اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ ہے انسان کا مقام. اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں انسان کو پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے خلیفہ کے طور پر انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں زمین پہ. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. فرشتے بول پڑے کہ خدا تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کا اظہار کرتے، بیان کرتے رہتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں کہ ہم تیری تسبیح نہ کر رہے ہوں. یہ فرشتوں نے وہاں پر مکالمہ کیا خدا تعالیٰ کے سامنے کہ تو یہ کر رہے ہے، تسبیح تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو پھر ایسی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا دیا کہ یہ زمین میں فساد بھی کریں گے. اب آپ اس کو، اے خدا تو ان کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، نمائندہ بنا کے پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا. یہ سارا مکالمہ سننے کے بعد انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون. یاد رکھو فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ وہ ہے کہ وہ کرتا ہے یفعلون ما یؤمرون، ان کو بدی کا علم ہی نہیں ہے، بدی کی سوچ ہی نہیں ہے، مجسمہ پاکیزگی ہے. اور دن رات خود انہوں نے اپنی تعریف کی کہ ہم دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں. کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ میری تقدیس اور میری تسبیح دن رات بیان کی جا رہی ہے؟ اور یہ میرا ہر وقت میرے حمد کے گیت گاتے رہتے ہیں. یہ اللہ کو علم تھا. اور اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ ما یعلم جنود ربک الا ھو، کہ فرشتوں کی اتنے لشکر ہیں میں نے پیدا کیے ہوئے جو ہر وقت میری تسبیح کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. یعنی ان کی تعداد کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ کتنی زیادہ تعداد میں نے فرشتوں کی ایسے پیدا کی ہوئی ہے جو میری دن رات تسبیح کرتے رہتے ہیں. الا ھو. اور پھر اپنی طرف خدا تعالیٰ نے بات کو موڑ دیا، ان کی تعداد کو بھی میں ہی جانتا ہوں. یعنی فرشتوں کو یہ بھی کہہ دیا خدا تعالیٰ نے کہ جو اس تخلیق کو پیدا کرنے سے، انسان کو پیدا کرنے سے میری مراد ہے اور جو میں چاہتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور تم تقدیس اور تسبیح تو کرتے رہتے ہو دن رات، مجھے پتہ ہے، لیکن ان کی جو حقیقی تعداد ہے اس کا بھی تمہیں نہیں علم. اتنے لشکر میں نے پیدا کر رکھے ہیں، میری تسبیح کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ایک مقام ہے، اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا. فرشتہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جس کو میں پیدا کرنے لگا ہوں، میرے راستوں پہ چل کر یہ ایسے اس حد کو پار کرے گا کہ انہی میں سے میں انسان کامل بنا دوں گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. یہ ہے انسان کا مقام. اس مقام کے ساتھ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور یہ جو رمضان یا اس طرح کے دوسرے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرتا رہتا ہے، یہ اس کی وسیع رحمت ہے، یہ اس کا بے شمار فضل ہے کہ وہ ہمیں دیتا رہتا ہے. اور اس کے بارے میں اتنی بشارت خدا تعالیٰ نے رکھ دی رمضان کے بارے میں کہ جو چھوٹی سی عبادت کرے گا، تھوڑی عبادت کرے گا، اس کے نوافل کو اس کی زیادہ عبادت شمار کی جائے گی، اس کے نفلوں کو فرائض کے برابر شمار کر لیا جائے گا. یہ خدا تعالیٰ ایسے مواقع پیدا کرتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے اور میری طرف آئے. تخلق باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو، بناؤ. انسان کو کہا اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیا ہیں؟
اور کس طرح پھر ہم خدا تعالیٰ کی یہ جو مہینہ ہے بخششوں والا، فضلوں والا، رحمتوں والا، آگ سے بچنے والا، ان سب کو کیسے ہم پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، میرے رنگ کو اپنا لو۔ صبغت اللہ میں نے آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، میرا رنگ پکڑو، میری سیرت اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اب ہم تو اللہ تعالیٰ کو بحیثیت انسان تو نہیں دیکھتے کہ ایک قالب ہے، ایک انسان ہے ہماری شکل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی شکل ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے کہیں کہ ہم بھی ایسا بن جائیں۔ یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلی رنگ میں کلام کیا ہے تو پھر اس کو اس رنگ میں سمجھنا پڑے گا، اور ان کے مطابق پھر عمل کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو آیات میں نے دو ایک آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے سامنے رکھا کہ میری صفت ہے، یہ میرا رنگ ہے کہ میں غفور اور رحیم ہوں، اور میری رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ، یاد دلاؤ، یعنی میری صفات میرے سامنے بیان کرو کہ اے خدا تو غفور ہے، کمزور میں ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، تیری یہ شان ہے، اور تیرا یہ برکتوں کا مہینہ مجھ پر طلوع ہوا ہے، یہ بھی تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے زندگی دی اور آج میں اس مہینے میں داخل ہوا ہوں، اور اس مہینے میں تیری بڑی رحمتیں ہیں، تیرے بڑے فضل ہیں، تو اس مہینے میں اپنے بندوں کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ خدا ایسا نہ ہو کہ میں تیرے اس پیار سے دور رہ جاؤں، محروم رہ جاؤں۔ اس رنگ میں خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس کے صفات کا اظہار کریں، اس کے سامنے بیان کریں۔ اچھا، میں آدم کا ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے، ایک دوسری جگہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ اس طرح اس کا اظہار کا آگے جا کرتے ہیں۔ قال، جب ایک تو مکالمہ کیا فرشتوں نے کہ ہم جانتے ہیں، فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ فساد وغیرہ کرے گا۔ پھر ابلیس کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا، اس نے اپنی بات جب خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تو سجدہ کر، یعنی کتنا مقام خدا تعالیٰ نے دیا ہم انسان کو، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مختصر کر رہا ہوں بات کو تاکہ وہ لمبا قصہ ہے، تو شیطان نے کہا کہ پھر تو مجھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، تو اس نے کہا پھر مجھے مہلت دے، میں دیکھتا ہوں کہ جس مخلوق کی خاطر تو مجھے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر، میں اس کو آزماتا ہوں۔ اب امتحان ہمارے سامنے آ گیا، ہر انسان کے سامنے یہ امتحان ہے، ورغلاتا ہے شیطان مختلف رنگ میں انسان کو، غلطیوں پر آمادہ کرتے ہیں، غلط راستے دکھاتے ہیں، اور یہی اس کی خواہش ہے۔ اس نے کہا رب بما فانظرنی الی یوم یبعثون، اے خدا پھر تو مجھے مہلت دے، اور اس وقت تک مہلت دے، الی یوم یبعثون، کہ جس روز یہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الی یوم یبعثون سے مراد قیامت نہیں لی۔ جب انسان مر گیا تو پھر اس کے بعد تو موقع ہی نہیں ہے اپنی اصلاح کا، توبہ کا وغیرہ وغیرہ، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تجھے، اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کو کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں اس وقت تک، الی یوم یبعثون، جب تک یہ انسان ایک نئی زندگی نہیں پا لیتا۔ یبعثون کا مطلب یہی ہوتا ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا۔ تو یہ جو اس نے اپنے اوپر ایک موت طاری کی ہوئی تھی، برائی والی، خطا والی، کمزوری والی، جب تک اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، یہ اپنے اندر وہ زندگی کے آثار پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک میں تجھے موقع دیتا ہوں، اس کو آزما، اس کو۔ شیطان پھر کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے بما اغویتنی، اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تم نے مجھے گمراہ ٹھہرا دیا ہے، اور میں ہوں
لو ازینن لہم فی الارض، میں زندگی میں دنیا میں اس کو بڑی چیزیں خوبصورت کر کے دکھایا کروں گا. کبھی عبادت سے روکنے کے لیے میں اس کو خوبصورتیاں دکھاؤں گا، کبھی وقت کی کمی کے لحاظ سے اس کو اکساؤں گا کہ وقت ہے نہیں ہے تو مجھے کام پہ جانا ہے، کبھی مال کی خوبصورتی کر کے دکھاؤں گا، کبھی اولاد کی خوبصورتی کر کے دکھاؤں گا. مختلف طریقوں سے میں اس کو آزماؤں گا، مختلف طریقوں سے اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان میں سے اکثر کو گمراہ کر دوں گا. اجمعین کہتا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ بہتوں کو میں پھر گمراہ کر دوں گا. اللہ، اور وہ پھر شیطان دیکھیں، اس کو بھی انسان کی شریست کا پتہ تھا، خود استثناء پیدا کر رہا ہے. الا عبادک منہم المخلصین، کروں گا تو میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ اور میں کامیابی بھی ہو جاؤں گا، لیکن عبادک جو تیرے بندے ہوں گے نا مخلصین، وہ میری گرفت میں نہیں آ سکیں گے. تو راستہ تو ہمارے پاس ہے، اختیار تو ہمارے پاس ہے. ہم کیوں کسی شیطان کو، کسی ایسی طاقت کو اپنے اوپر غالب ہونے کی اجازت دیں؟ اگر ہم خدا تعالیٰ کے بندے بن جائیں، آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان. یاد رکھ، شیطان کو کہا خدا تعالیٰ نے، میں نے کہا 2 مکالمے ہوئے، فرشتوں کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ. جو میرے بندے ہوں گے، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور دیکھیں کتنا، میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے ہم سے اور اس کا اظہار کرتا رہتا ہے. اوپر شیطان نے بھی کہا تھا الا عبادک کا، جو تیرے بندے ہوں گے نا ان کو میں نہیں گمراہ کر پاؤں گا. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں انا عبادی لیس لک علیہم سلطان. یاد رکھ کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے عبد ہوں گے، ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکے گا. اس لحاظ سے تو بہت زیادہ خدا تعالیٰ کے حضور شکر کا مضمون ہے. شکر ادا کرنا خدا تعالیٰ کے حضور فرض بن جاتا ہے ہم انسانوں کا. کس کس لحاظ سے ہم خدا تعالیٰ کے حضور شکر کے سجدات بجا لانے ہمارے لیے ضروری بن جاتے ہیں کہ پہلے نمبر پر اس نے ہمیں انسان بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمارے آباء و اجداد یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ ہم نے اس کے جتنے بھی مرسلین ہیں سب کو پہچانا اور پہچان کر ان کے حلقہ احباب میں آئے. اس لحاظ سے ہم نے شکر ہم پر واجب ہو جاتے ہیں. تو شکر کی عبادات کو بجا لانا ضروری ہے. یاد کریں کہ وہ جو ہے سلیمان والا واقعہ تھا، تو خدا تعالیٰ شکر کا اظہار جو ہے اس میں جب وہ جو تخت تھا پیش کیا گیا ان کی خدمت میں، کہتے تو انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس رنگ میں دیکھتا ہے، نعمتیں دی ہیں. اور حضور نے ہمارے سامنے یہ مضمون کئی دفعہ رکھا ہے. یہ جو ہم یورپ میں لوگ بیٹھے ہیں، جتنے یورپین ممالک میں آسودہ حال زندگی گزار رہے ہیں، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے فضل کر دیے. اپنے ماضی کو ذرا یاد کریں، سامنے رکھیں، اور پھر جو خدا تعالیٰ کے افضال ہو گئے ہیں، کتنی نعمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. شمار کرنے لگو کہ نعمتوں کو کر نہیں پاؤ گے. توفیق نہیں ہے تمہیں، تم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. تمہارے ذہن کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم ان نعماء کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہیں ان کو شمار ہی کر سکو. تو حضرت سلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک ہے آزماتا بھی ہے کسی وقت، اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں کہ نافرمانی کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں. اور میں من شکر فإنما یشکر لنفسی، جو شکر کرے گا نعماء ملنے کے نتیجے میں، اس کے افضال حاصل ہونے پر، من شکر فإنما یشکر لنفسی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کا ذکر کیا ہے.
وہ اپنے نفس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، یعنی اس شکر کا فائدہ اس کو اپنی ذات کو ہوتا ہے، اپنے نفس کو ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا ظلم کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے جو کہا کہ وہاں پہ پیار کا اظہار خدا تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ دیکھو انسان غلطی انسان کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے اپنے جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، ایسا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں افسوس کا اظہار اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور یہاں من شکر فإنما یشکر لنفسہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شکر کرتے ہیں وہ اپنی جان کو فائدہ دیتے ہیں، مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تمہارے شکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم دن رات تسبیح کرتے رہو، دن رات شکر بجا لاتے رہو، اس کا فائدہ تمہیں ہونا ہے، مجھے نہیں۔ اور اس کا اظہار جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے فرشتوں کی تعداد ہے کہ اگر میں تمہیں پیدا نہ بھی کرتا تو دن رات میری تسبیح بیان ہو رہی تھی۔ اور فرشتوں کے علاوہ اور مخلوقات ہیں، پرندوں کے بارے میں، پرند چرند نباتات کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ سارے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم انسان جس کو خدا تعالیٰ نے یہ مقام عطا کر رکھا ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اس کے قریب ہو جائے اور اس جیسا بن جائے، تو وہ شکر اگر نہ کرے تو اپنا نقصان کرے گا، اور شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو جیسے اپنے نفس کو فائدہ ہوگا اس کو۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ اسی شکر کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے میرا تعارف کروایا کہ مجھے رشیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 15-16 سال سے زیادہ خدمت کی توفیق ملی۔ رشیا ایک لمبا عرصہ کمیونزم کنٹری رہا ہے، کمیونزم سسٹم کے تحت رہا ہے، یعنی اندازاً 100 سال تقریباً وہاں پر وہ نظام رہا ہے۔ اور وہ نظام، اس کی ڈیٹیل تو میں نہیں ساری آپ کے سامنے رکھ سکتا، لیکن جو ہمارے متعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1993 میں جب ہم پہلی دفعہ USSR ٹوٹنے کے بعد جب ہم رشیا میں داخل ہوئے تو ہم نے کوشش کی کہ یہاں پر ہم ڈھونڈیں، ہمیں علم ہوا تھا کہ کچھ مسلمان بھی ہیں ان علاقوں میں بس رہے، ہم نے ان کچھ کو پتہ کیا، ڈھونڈا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو کمیونزم سسٹم تھا اس میں کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ مذہبی کتابیں بھی ان کے گھروں سے اٹھا لی گئی تھیں۔ اور ان لوگوں نے ہمیں اپنی تاریخ بتائی کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی مذہبی کتاب، ضروری نہیں کہ قرآن، کوئی مذہبی کتاب، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ ہندوازم کی کوئی کتاب ہو، اسلامی کوئی بک ہو، اس کو سزا دیتے تھے بڑی سخت۔ اور ان کی سزائیں اتنی، خاص طور پر مذہب کے حوالے سے جو سزائیں تھیں، تاکہ انہوں نے مذہب کو ختم کیا۔ ہم جب گئے رشیا میں تو ہمیں ایسے لگا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک قالب ہے، ایک جاندار ایک چیز ہے، ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آخر ہم نے سمجھا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ، جب انسان کے اندر سے جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ رحم کرنا ہے، وہ پیار کرنا ہے، وہ ہمدردی ہے، بخشش ہے، معاف کرنا ہے، جب یہ صفات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ایک حیوان رہ جاتا ہے، زندگی والا ایک قالب، وہ حیوان رہ جاتا ہے پیچھے۔ لٹرلی ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ہمدردی ان کے اندر ہے نہیں ہے، یا پھر ہمدردی دکھائیں گے تو صرف لالچ کے نتیجے میں۔ بہرحال ہم نے یہ محسوس کیا وہاں۔ تو جو نوجوان ہمیں ملے وہاں پر، مسلمان جو ملتے تھے، اور ان سے ہم جب آغاز کرتے تھے بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی مذہب کے بارے میں، جب ہم مذہب کی اسلام کے بارے میں بتاتے تھے تو بڑے خوش ہو کے ہمیں یہ کہتے تھے ہماری دادی یا ہماری نانی جو ہے نا وہ جانتی ہے، وہ اس کو نماز آتی ہے پڑھنی نہیں، الفاظ، اس کو الفاظ یاد ہے نماز کے۔ بڑے خوش ہو کے وہ کہتے تھے آئے ہماری دادی کو ملے یا نانی جو بھی تھی، گھر میں لے جانا۔
تو ہم نے جانا کرنا، چلو اسی بہانے گھر میں اندر کوئی تبلیغ ہو جائے گی۔ جب ہم جانا تو وہ ایک بوڑھی سی عورت بیچاری کو بیٹھی ہے، 100 سال کا عرصہ ہے کمیونزم کے، یاد رکھیں جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو گئے۔ اس دوران جو دوسری نسل پیدا ہوئی اس کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے، مذہب کا پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ سزائیں بڑی سخت تھیں۔ تو جا کے ہم نے جب بات کرنی، ان سے سلام دعا کرنا، تو انہوں نے کہا بڑے خوش ہو کر، ہاں ہاں مجھے نماز آتی ہے۔ اچھا سنائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نماز ہے۔ لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ 100 سال جن پہ سختیاں رکھی گئیں، اور مذہب پہ عمل کرنا تو دور ہے، مذہب کی بات کرنے کی بھی جن کو اجازت نہ تھی، انہوں نے پھر بھی اپنے مذہب کو نام کے لحاظ سے زندہ رکھا اور اپنی اولادوں کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، اور خود وہ یاد رکھتی تھی کہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بچوں کو یہ بتاتی تھی، اور اس پر وہ بڑے نازاں تھے اور بجا طور پر نازاں تھے کہ جن کو 100 سال تک اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے اپنی روایات کو قائم رکھنے کی، زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور اس میں بہت سارے مارے گئے لوگ۔ وہ بتاتے تھے ہمارا فلاں جو ہے اس سے قرآن مل گیا، اس سے کتاب مل گئی، اور وہ غائب کرنے کا پھر طریقہ کیا ہوتا تھا؟ سائبیریا کی برفیلے علاقوں میں جا کے ان کو پھینک دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے زندہ، اور اس کی سزا یہی ہوتی تھی کہ اگر اس برف کے دلدل سے نکل کے آ جاؤ گے، کسی آبادی میں پہنچ جاؤ گے تو تمہاری سزا ختم۔ کہاں پہنچ سکتا تھا؟ ایک ریگستان ہوتا ہے برف کا، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، جب رشیا میں برف پڑتی تھی، چونکہ مجھے رہنے کا موقع اس لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، ہر چیز سفید ہو جاتی ہے، درخت بھی، بلڈنگز بھی، برف ہی برف آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور لیکن جو سائبیریا ہے جہاں وہ سزا دیتے تھے، وہ تو ایک میدان ہے، میلوں میل کا میدان ہے۔ تو وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارا چاچا گیا، ہمارا دادا گیا، اس کو اٹھا کے لے گئے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ میں واقعہ آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں کہ شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو آزادی میں سانسیں لیتے ہیں، ہر سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ہمیں منع نہیں کرتا کہ تم قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، کوئی ہمیں منع نہیں کرتا یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں مسجد بنائی ہے، کسی میں۔ اب رشیا کو سوچیں، اور آج بھی آزادی کے بعد بھی ابھی اتنی آزادی ان کو نہیں ملی کہ وہ آزادہ نہ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سہولتیں عطا کر رکھی ہیں، پھر بھی ہم اگر ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ سلیمان کے واقعے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس طرح دیکھتا ہے ہمیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ شکر کرنے کے نتیجے میں مجھے فائدہ ہونا ہے، اور ناشکری کے نتیجے میں مجھے ہی نقصان ہونا ہے۔ چونکہ رمضان کا یہ درس ہے، ڈاکٹر صاحب 10 منٹ ہے میرے پاس اور، جزاک اللہ۔ ایک حدیث ہے رمضان کے حوالے سے، میں وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں صرف ترجمہ رکھتا ہوں چونکہ لمبی حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی رمضان سے پہلے، یعنی پرسوں والا جو دن تھا اسلامی مہینے کے لحاظ سے، رمضان سے ایک دن قبل، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت اور شان والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، ہاں ایک برکتوں والا مہینہ جس میں ایک ایسی رات جو ثواب و فضیلت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس پر فرض ہیں، اور اس کی رات کی عبادت کو نفل ٹھہرایا ہے۔ اس مہینہ میں جو شخص کسی نفلی عبادت کے ذریعہ
یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا ہے، خطبہ دیا ہے، لمبی حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ میں کسی نفلی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اسے اس نفل کا ثواب عام دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ہوگا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اسے عام دنوں کے 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اسے عام دنوں کے 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ اگر میں اس کی تشریح کرنے لگوں تو اس پہ بڑا لمبا، لیکن میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے صبر کے بارے میں۔ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ تو فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ عملاً تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، صبح سے شام تک ہم کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے، تو بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اس کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس سے بہتر نہ رکھے روزہ۔ تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کرنا، ہمدردی کرنا، خیال رکھنا، ضروریات کو پورا کرنا، دوسروں کے کام آنا، اس کا مہینہ ہے۔ اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اب عام طور پر اس سے سمجھ لیا جاتا ہے رزق سے مراد یہی دنیاوی ہمارا رزق ہے، وہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک پہلے معنی اس کے ہو سکتے ہیں، عام معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم نے حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت، اور اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ کپڑے تن پہ پورے نہیں ہوتے تھے۔ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ ہم سے بڑھ کر مومن تھے، اور ان کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے، جس کسی کے پیچھے بھی چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ مومن، بڑے مومن، حالت عملی رزق کے لحاظ میں، رزق کی تشریح کر رہا ہوں، یہ کہ کبھی کھانے کے گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کبھی کھجور سے کھانا کھا لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ نے پڑھا سنا ہوا ہے، سرکے سے روٹی کھا لی، اور روٹی ایسی ہوتی تھی پانی میں بھگونی پڑتی تھی نرم کرنے کے لیے۔ اس لیے یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اعمال، نیک اعمال، عمل صالح، ان کو بڑھایا جاتا ہے اگر ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھیے عام دنوں میں رمضان کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، ہر کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی تراویح پڑھتا ہے، اس میں نوافل ہیں، ہر کوئی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، زیادہ ایک ماحول بن جاتا ہے، اس میں دوسرے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو زیادہ مواقع مل جاتے ہیں۔ تو فرمایا میں اس کے رزق کو بڑھاتا ہوں، یہ والے رزق کو جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جنت میں ان کو یہ ثمرات دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ثمرات ہمارے اعمال صالح ہیں، ورنہ قرآن کریم کو اس کی کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ یہ جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں ثمرات، یہ اس کی مانند ہیں، وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ یعنی انگور، کیلے وغیرہ کا جو خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی، یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو آپ کھاتے ہو دنیا میں وہ نہیں ہے، اس جیسے ہیں، اس کی مانند ہیں۔ اور
اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ کو سکھایا قرآن. آپ نے وضاحت فرمائی کہ وہ ہمارے اعمال صالحہ کی صورت میں ہمیں ثمرات ملنے ہیں. تو یہاں پر آن صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ رمضان میں پھر اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. جو شخص میں اس مہینے میں روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے تو یہ عمل اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اسے آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اور اسے روزہ دار کے اجر کے برابر ثواب ملتے ہیں بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کچھ کمی ہو. صحابہ کرام نے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی اتنی توفیق نہیں کہ روزہ دار کی افطاری کا انتظام کر سکے. جو میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, اتنی ہمارے میں توفیق ہی نہیں ہے. اکثر میں آج صلی اللہ علیہ وسلم سے ورز کر رہے ہیں یہ ہماری تو اتنی توفیق ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی افطاری کرا سکیں. انتظام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ افطاری کا یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ میں پانی ملا کر دودھ کی کچی لسی یا کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ کھلا دیتا ہے. اہم یہ نہیں ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے, اہم یہ ہے کہ ہم نے خیال رکھنا ہے. خیال کی طرف خدا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ دلا رہے ہیں. آگے آن وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ جو روزہ دار کو سیر کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور یہ بھی دنیا کا ذکر ہے. آگے چونکہ فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. دنیا میں خدا تعالیٰ اپنے حوض کوثر سے اپنے ایسے حوض سے پانی پلائے گا کہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. کس چیز کی پیاس؟ برائیوں کی, جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. ایسی نفرت اس کو ہو جائے گی سو سے. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ, جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, غلطیاں کر کے, خطائیں کر کے, نافرمانی کر کے, خدا تعالیٰ کے راستے سے بھٹک کر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, ایسی میں ان کو ایسا سیراب کروں گا کہ انہیں پیاس لگے گی نہیں, یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ حدیث چونکہ لمبی ہے میں نے مختصر کر دی ہے. خلاصہ کلام ہے آپ کے سامنے, جو مجھے وقت دیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے. آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. ہمیں صحت دی اس نے, ہمیں موقع دیا اس نے, اور یہ دن ہماری زندگی میں پھر لے کے آیا. اے خدا تو ہمیں توفیق بھی عطا کر کہ ہم ان راہوں کو اپنا لیں, ان نیکیوں کو اپنا بنا لیں کہ جن کے کرنے سے تیرے پیار کا پرتاؤ ہوتا ہے, تیری پیار کی نظریں پڑتی ہیں, اور جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ ہم وہ صورت اختیار کر لیں, وہ شکل اختیار کر لیں کہ تیری بن جائے. ہمیں ایسے اعمال کرنے بجا لانے کی توفیق دے. یہ سب اپنے نوافل میں دعائیں کریں. اور پھر سب سے آخر میں خلیفہ وقت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ حضور کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی ہر رہنمائی میں اپنے اعمال بجا لانے کی توفیق ملتی چلی جائے. ہم اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی بھی رضا حاصل کریں اور اس کے نمائندے کی بھی رضا حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے.